جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم آپ کو شوہر اور بیوی کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ازدواجی زندگی میں شوہر حضرات سے کس قسم کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ایک غلطی عام طور پر شوہر حضرات یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کی کسی غلطی پر اسے دوسروں کے سامنے روک ٹوک کرتے ہیں، گھر والوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ پلا دیتے ہیں۔ اپنے طور پر تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو تاثر مل جاتا ہے کہ دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے۔ بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دی، ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیا، بہن اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے کہ ہاں ہمارا بیٹا تو گھر میں بہت کنٹرول رکھتا ہے۔ بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی کا تو گھر میں بہت کنٹرول ہے۔ یوں وہ اپنی بہن اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن جاتے ہیں، مگر اصل میں اپنی بیوی کی نظر میں انہوں نے اپنے وقار کو صفر بنا دیا۔ اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ جب کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ چیز گناہ میں شامل ہے۔ اگر ایک چھوٹے بچے کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ تو پھر بیوی تو بالآخر بڑی ہوتی ہے، اس کو تو عزت نفس کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کیجیے، اور اگر تعریف کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے کیجیے۔ تنہائی میں اگر بیوی کو جلی کٹی بھی سنا دیں گے، بیوی بیچاری برداشت کر لے گی، مگر لوگوں کے سامنے ذلت برداشت کرنا یہ مشکل کام ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے کبھی بھی تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ وہ زندگی کی ساتھی ہے، تھوڑا وقت جو دونوں کو علیحدگی میں ملتا ہے اس میں ایک دوسرے کو سمجھا دیں جو سمجھانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب تنہائی میں گرتا ہے اس کو زیادہ چوٹ لگتی ہے، وہ نہیں روتا اور اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر لوگوں کے سامنے گر جائے اسے آدھی چوٹ بھی لگے تو رونا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی، وہ درد سے نہیں رو رہا ہوتا، عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے۔ لہذا کبھی بھی کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں اور کوتاہیاں ہر انسان سے ہو سکتی ہیں، بات کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ عام طور پر شوہر حضرات بات سمجھاتے نہیں ہیں، آرڈر کرتے ہیں، بلکہ اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے ڈانٹ پلاتے ہیں۔ مثلاً بیوی نے کہا کہ فلان چیز کی ضرورت ہے، لا دیجیے۔ ایک دن بھی بھول گئے، پھر یاد دلایا، دوسرے دن بھی بھول گئے، تیسرے روز کوئی بہانہ کر دیا، چوتھے دن تو اس نے غصے میں آنا ہی ہے کہ میں 4 دن سے کہہ رہی ہوں، مجھے کون لا کر دے گا۔ اب جب دیکھا کہ بیوی غصے میں آ گئی ہے تو اس کی بجائے خود غصے میں آ کر ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنے آپ کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں وہ اپنی خامیوں پر پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کو عزت دیں گے تو آپ کی عزت کیسے نہیں کرے گی۔ ایک اور خطرناک غلطی عام طور پر شوہر یہ کرتے ہیں کہ بیوی کو وقت نہیں دیتے، بلکہ جب وقت ملا اب امی کے پاس بیٹھے باتیں چل رہی ہیں، رات کے 12 بج گئے، نیند سے جب آنکھیں پر ہو گئیں تو کمرے میں آ کر دھم سے لیٹ گئے، اور بیوی سے بات بھی نہیں کی، کچھ پوچھا بھی نہیں کہ تم جیتی ہو یا مرتی ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یا بیمار ہو۔ اب اگر شوہر اپنی بیوی کو وقت ہی نہ دے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بیوی کا شرعی تقاضا ہے کہ شوہر اسے وقت دے، لہذا وقت دینا چاہیے۔ کچھ نوجوانوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ دوستوں کی محفل کی زینت بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور رات کو 12-1 بجے گھر آنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ لوگ دوستوں کی محفل کو سنوار بیٹھتے ہیں اور اپنے گھر کو اجاڑ بیٹھتے ہیں، بھلا کیا فائدہ اس کا۔ بیوی کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کئی لوگ گھر تو جلدی آ جاتے ہیں لیکن بہن بھائیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، یا ماں باپ اور دوسرے افراد خانہ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، مگر بیوی کو وقت نہیں دیتے۔ یہ چیز بالآخر جھگڑے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ بیوی کا بنیادی حق ہے کہ شوہر اس کو وقت دے۔
کئی مرتبہ نیکوکاری کی وجہ سے لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتے۔ اب میں مراقبے میں جا رہا ہوں، میں ذکر میں جا رہا ہوں، میں پیر صاحب کی محفل میں جا رہا ہوں، یا میں اپنے استاد سے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سب لوگ دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، مگر دین کے کاموں کو اتنا اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ بیوی کو گھر میں وقت نہیں دیتے۔ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑی غلطی کر لیتے ہیں جب یہ بیوی کو وقت نہیں دیتے، تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ گھر کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ لوگ تلاش معاش کے سلسلے میں لمبے عرصے کے لیے چلے جاتے ہیں، لہذا بیوی کو وقت نہیں دے پاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک گھر سے ان کو اشعار کی آواز سنائی دی، جس سے پتہ چلا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی یاد میں شعر پڑھ رہی تھی۔ چنانچہ وہ گھر آئے اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے بتائیے کہ ایک عورت اپنے میاں کے بغیر کتنا وقت آرام سے گزار سکتی؟ انہوں نے کہا کہ جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدت متعین کی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنا دیا کہ ہر مجاہد جو جہاد میں جائے گا 4 مہینے کے بعد بالآخر گھر آئے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے گا۔ سوچئے کہ اگر ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاکیزہ شخصیت جو امت کی ماں ہے وہ فرماتی ہیں کہ 4 مہینے کی مدت زیادہ سے زیادہ ہے، تو جو لوگ برسوں اپنی روزی کی خاطر دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان کی بیویوں کی کس قدر حق تلفی ہوتی۔ عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے دوسرے ممالک میں کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں اور کئی سال تک واپس نہیں آتے۔ یہ بہت معیوب بات ہے۔ بیوی کا حق ہے کہ اس کو وقت دیا جائے، اور یہ شوہر حضرات کی ذمہ داری ہے۔ اپنے وطن میں روزی ملتی ہے نہیں ملتی، انہیں چاہیے کہ گھر واپس آئیں، بھوکے رہیں گے، بیوی بھی آپ کے ساتھ بھوک برداشت کر لے گی، اسے آپ کی ضرورت ہے، اسے مرغن غذاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ خطرناک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اپنی بیوی کو وقت نہ دے۔ ایک اور خطرناک غلطی جو عام طور پر شوہر حضرات کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ مثلا کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ دسترخوان پر آ کر بیٹھیں گے، دسترخوان کے اوپر انواع و اقسام کی چیزیں بنی ہوئی پڑی ہیں، مگر ان میں سے اچھی چیزوں کی تعریف کرنے کے لیے ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ اگر چٹنی میں نمک زیادہ ہے تو فوراً کہیں گے چٹنی میں نمک زیادہ ہے، یا فلان چیز میں یہ زیادہ ہے۔ تنقید تو فوراً کر دیتے ہیں اور تعریف کی کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ گھر میں انہیں اپنے بچوں پر نکتہ چینی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ذرا سا اونچا بول پڑے تو کیوں بول پڑے؟ ارے بھائی بچے ہیں، کھیلیں گے، کودیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو نکتہ چینی کی عادت بری ہوتی۔ اصولی باتیں ہوں تو ان کو سمجھانا چاہیے، بڑی باتوں کو بتانا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ تو شوہر حضرات کو کچھ چیزیں برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ چھوٹے بچوں کی باتیں یا بیوی کی معمولی باتیں برداشت کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بڑی بات ہے جو اصولوں کے خلاف ہے یا شریعت میں گناہ ہے، اس پر تو واقعی ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور خطرناک غلطی یہ ہے کہ شوہر دوسروں کی وجہ سے اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے کبھی نہیں جھگڑتے، جب بھی جھگڑتے ہیں 3rd پرسن یعنی کسی تیسرے بندے کی وجہ سے جھگڑتے ہیں۔ وہ تیسرا بندہ شوہر کی ماں بھی ہو سکتی ہے، شوہر کی بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بیوی کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بزنس ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ کہیں بیوی کی ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے اور کہیں شوہر کی ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے، کہیں شوہر کا باپ آڑے آ رہا ہوتا ہے اور کہیں بیوی کا باپ ضد کر رہا ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہمیشہ تیسرے کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس کے معاملات کو خود طے کیا جائے۔ ماں باپ کو بتائیں کہ ہم خوشی سے رہ رہے ہیں، تو ماں باپ کو درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔
تو میاں بیوی کو عقل مندی کے ساتھ ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ان کی زندگی دنیائی میں جنت کا نمونہ بن جائے، اور تیسروں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں۔ یاد رکھیے، لیلۃ القدر میں اکثر بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن چند بندوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایک وہ بندہ جس کے دل میں مومن کے بارے میں کینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتے، اور ایک وہ بندہ جو کسی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے اور ان کے درمیان نفرت اور دوری کا باعث بن جاتا ہے، تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے بندے کی شب قدر کے اندر بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ لہذا ساس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے بیوی سے جھگڑا کر لیا، تو میں کہیں ان میں تو شامل نہیں ہو جاؤں گی۔ سسر کو بھی یہی سوچنا چاہیے، نند کو بھی یہی سوچنا چاہیے، دوسرے رشتہ داروں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بات ایسی نہ کریں کہ ہماری وجہ سے میاں بیوی کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اگر فاصلہ ہو گیا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شب قدر میں بھی بخشش نہیں کریں گے۔ لہذا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کسی تیسرے کی وجہ سے ہرگز جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ سامعین، ایک اور خطرناک غلطی شوہر یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پر الزام لگا دیتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ کوئی اخلاقی الزام ہو، اور بھی چھوٹے چھوٹے الزام بیوی پر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ نقصان ہوا تیری وجہ سے، بچے بگڑ گئے تیری وجہ سے، فلاں کام وقت پر نہیں ہوا تیری وجہ سے۔ یہ سب الزام ہی تو ہیں۔ بعض شوہروں کی یہ عادت ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ بچے نے بات نہیں مانی تو بیوی کو کہا تو نے بگاڑ دیا ہے۔ ارے صاحب، آپ بھی تو باپ تھے، آپ نے کون سا اسے سنوار لیا؟ آپ بھی بگاڑنے میں برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ جو بیوی کو ذرا ذرا سی بات پر الزام دے دینا کہ ہم وقت پر تقریب میں نہیں پہنچے تمہاری وجہ سے، حالانکہ دیر بچوں نے کر دی تھی یا کوئی اور وجہ بن گئی تھی، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ایسی غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور غلطی عام طور پر جو شوہر حضرات کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کو کہتے ہیں کہ تم سے تو مجھے پیار ہے، مگر تمہارے ابو اچھے نہیں لگتے، امی اچھی نہیں لگتی، مجھے تمہارے بھائی اچھے نہیں لگتے۔ عورت کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے قریب کے محرم مردوں سے مجھے نفرت ہے، تو سوچئے پھر اس بیوی کے دل پر کیا بیتے گی۔ اس لیے کہ بیوی کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق کا جذباتی لگاؤ میں داخل ہے، اور یہ فطری چیز ہے۔ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے والدین کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کی جائے۔ اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے خاموش بھی ہو جائے گی تو دل تو اس کا ضرور دکھے گا۔ اس کی مثال ایسی سمجھیں کہ شوہر کے اپنے والدین کے بارے میں بیوی کچھ ایسی باتیں کر دے تو شوہر کے دل پر کیا گزرے گی۔ اسی طرح جب شوہر بیوی کے والدین کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے دل پر بھی وہی کچھ گزرتا ہے۔ کبھی یہ بات بھی لڑائی کا ذریعہ بنتی ہے کہ شوہر چاہتا ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہیں، اور بیوی چاہتی ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہیں۔ اس کے لیے ایک بہترین اصول یہ ہے کہ شادی سے پہلے ان کا ایک باپ اور ایک ماں تھی۔ اب شادی کے بعد دو باپ اور دو مائیں ہیں، کیونکہ شریعت نے ساس اور سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دیا ہے۔ تو جب بیوی ساس اور سسر کو ماں اور باپ کی نظر سے دیکھے گی تو جھگڑا ہی نہیں رہے گا۔ اسی طرح جب شوہر بھی ساس اور سسر کو ماں اور باپ کی نظر سے دیکھے گا تو لڑائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ شوہر کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ شرعی طریقے پر اچھا تعلق رکھنا اور ان کو مطمئن رکھنا بیوی کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور شوہر کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ بیوی کے رشتہ داروں کو خوش رکھے، تو پھر دونوں کے درمیان جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ تو سامعین، یہ چند بڑی خطرناک غلطیاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری غلطیاں ہوں گی۔ ان غلطیوں سے شوہر کو بچنا چاہیے۔ اگر بچیں گے تو پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشیوں بھری زندگی عطا کریں گے، گھر کے اندر بھی سکون ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کو عزتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور اب تک ہم جن غلطیوں کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، پروردگار ان غلطیوں کو معاف فرما کر ہمیں قیامت کے دن رسوا ہونے سے محفوظ فرمائے۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔